دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فاتح سندھ محمد بن قاسم کے قابل فخر کارناموں اور ان کی مکمل زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو محمد بن قاسم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ 17 سال کا یہ نوجوان وہ کچھ کر جائے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے اور اس کا دور بر صغیر کا ایک روشن باب بن جائے گا۔ محمد بن قاسم ایک عظیم امیاد جنرل تھا جس نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ اور پنجاب کے وہ علاقے فتح کیے جو دریائے سندھ کے کنارے واقع تھے اور اب سرزمین پاکستان کا حصہ ہیں۔ سندھ اور پنجاب کی فتح سے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا اور آج صوبہ سندھ باب اسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ طائف قبیلے کے ثقافی قبیلے سے تعلق رکھنے والے قاسم بن یوسف محمد بن قاسم کے والد تھے اور ان کا انتقال محمد بن قاسم کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کے بعد محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آن پڑی۔ امیاد کے گورنر الحجاج ابن یوسف محمد بن قاسم کے چچا تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کی جنگ اور نظام حکومت کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ حجاج بن یوسف کی سرپرستی میں محمد بن قاسم کو فارس کا گورنر بنایا گیا اور وہ وہاں ایک بغاوت کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب مسلمان تاجروں کا سیلون میں انتقال ہو گیا تھا اور سیلون کے حکمران نے ان کی بیوہ عورتوں اور یتیموں کو سمندر کے راستے بغداد بھیج دیا تھا۔ سیلون کے بادشاہ نے حجاج بن یوسف کے لیے بیش قیمت تحائف بھی بھجوائے۔ دیبل کی بندرگاہ پر ہندو قزاقوں نے سمندری قافلے کو لوٹ لیا اور عورتوں کو بچوں سمیت قیدی بنا لیا۔ جب اس واقعے کی خبر حجاج بن یوسف کو ہوئی تو اس نے راجہ داہر سے مسلمان قیدیوں کو رہائی، لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ دوستو مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ بحری قزاقوں پر اس کا حکم نہیں چلتا۔ اس جواب کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حجاج بن یوسف کے پہلے 2 بھیجے جانے والے لشکروں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یہ فیصلہ کیا کہ راجہ داہر جو قزاقوں کی سرپرستی کر رہا تھا کہ اس پر جارحانہ حملہ کیا جائے۔ اس حملے کی اصل وجہ راجہ داہر کی غیر منصفانہ پالیسیاں تھیں۔ جب محمد بن قاسم نے دیبل پر حملہ کیا تو اس وقت راجہ داہر سندھ کے دارالحکومت نواب شاہ میں تھا جو کہ دیبل سے 500 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ دیبل اس وقت گورنر کی زیر سرپرستی تھا اور وہاں 4 سے 6 ہزار راجپوت اور چند ہزار برہمن سپاہیوں کی ایک فوج موجود تھی اور اسی وجہ سے راجہ داہر نے دفاع کے لیے اس جانب فوراً کوچ نہ کیا۔ ایک نوجوان حملہ آور اس وقت حجاج بن یوسف سے قریبی تعلق رکھے ہوئے تھا اور ہر چھوٹی بڑی بات میں مشورہ لیتا تھا۔ اس وقت رابطے کا انتہائی مؤثر طریقہ یہ تھا کہ ہر 3 دن میں خط لکھے جاتے تھے اور ہر 7 دن میں ان کا جواب بھی موصول ہو جاتا تھا۔ لہٰذا حجاج بن یوسف اس معاملے کی بذات خود نگرانی کر رہا تھا۔ دیبل کا محاصرہ کچھ دن تو جاری رہا لیکن پھر ایک جاسوس کی جانب سے محمد بن قاسم کو مندر پر قبضہ کرنے کا راستہ فراہم کیا گیا۔ عرب فوج سیڑھیاں لگا کر مندر میں داخل ہو گئی۔ اسلامی قوانین کے مطابق وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی گئی اور اس کے بعد مندر کو توڑ کر مسجد تعمیر کی گئی۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کی رہائش کے لیے شہر میں 4000 کوارٹر تعمیر کیے۔ محمد بن قاسم کی یہ تاریخی فتح مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ مقبوضہ قلعہ اور شہر کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ ارور کے مقام پر محمد بن قاسم کے لشکر کا سامنا راجہ داہر کی فوج سے ہو گیا۔ اس جنگ میں راجہ داہر مارا گیا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کی باغ ڈور سنبھال لی۔ محمد بن قاسم کی فوج اور انتظامی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ محمد بن قاسم خداداد صلاحیتوں سے مالا مال ایک قابل لیڈر تھا، ایک شیر، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ایک سیاستدان اور ایک قابل منتظم تھا۔ اس کی کم عمری، متاثر کن شخصیت، اس کی جرأت مندی اور بہادری جس کے بلبوتے پر اس نے کئی فتوحات حاصل کیں، دشمنوں کے لیے فولاد اور دوستوں کے لیے نرم دل رکھنے والا انسان تھا۔ راجہ داہر کی فوج تکنیکی اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے کمزور تھی۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک بہادر اور قابل جنرل تھا۔ سندھ کی سرزمین پر عربوں کی فتح کا صحرا اس کی قائدانہ صلاحیتوں کے سر تھا۔
وہ ایک عظیم جنگجو اور ایک اچھا منتظم تھا۔ اس جنگ کے دوران جو مندر توڑے گئے وہ مذہبی جنونیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس لیے کیونکہ ہندوستان کا بیش قیمت مال و دولت وہاں ذخیرہ تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے باشندوں کے لیے مفاہمتی پالیسی اپنائی۔ برہمنوں کو اپنی مذہبی رسومات پوری کرنے کی آزادی تھی۔ سندھ کی عوام کو جان و مال کی حفاظت حاصل تھی بشرطے کہ وہ اس کے بدلے ٹیکس ادا کریں گے۔ محمد بن قاسم ایک دور اندیش حکمران اور سیاستدان تھا۔ اس نے فتح کے بعد سندھ کے موجودہ نظام کو خراب نہیں کیا۔ اس نے اندرونی معاملات کا نظام وہاں کے باشندوں پر چھوڑ دیا۔ راجہ طاہر کے زمانے میں جن لوگوں نے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، محمد بن قاسم نے ان لوگوں پر مکمل اعتماد کیا اور انہیں اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کیا۔ محمد بن قاسم کی زندگی کا دردناک اختتام 715 میں ہوا۔ خلیفہ سلیمان اور حجاج بن یوسف کے درمیان دشمنی تھی۔ محمد بن قاسم اسی دشمنی کا شکار ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کا داماد ہونے کے ناطے محمد بن قاسم کو سنگین نتائج بھگتنے پڑے اور اس کو گرفتار کر کے میسوپوٹامیہ میں قید کر دیا گیا، جہاں اس پر کیے جانے والا تشدد اس کی موت کا باعث بنا۔ بالآخر مسلمانوں کی تاریخ کا یہ عظیم ہیرو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اور کون سی دلچسپ معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔